جس کی تعظیم میں تم کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا بوبی اماں یہ چچا عباس کا سر ہے۔ شبیہ علم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے آپ، ایک ایک لفظ سن کے آپ روئیں گے۔ جناب زینب نے غور سے سر دیکھا، سر دیکھ کے بیمار بھتیجے کو دیکھا، کہا بیٹا سجاد یہ سر میرے عباس کا نہیں ہو سکتا۔ کہا بوبی اماں کیوں؟ کہا میرا عباس ایسا نہیں تھا۔ کہا بوبی اماں چچا عباس ایسے نہیں تھے، لیکن چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا تھا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو گھوڑے کی ٹاپوں سے چچا عباس کا سر زخمی ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد گھٹنوں کے بل چل کے جناب زینب سر عباس کے قریب آئیں، عباس کے سر کے قریب آئیں، غور سے سر عباس کو دیکھا، آواز دی بیٹا سجاد، بیٹا سجاد تھوڑی دیر کے لیے عباس کا سر میرے ہاتھوں پر رکھ دو۔ سید سجاد نے چچا عباس کا سر وہ بھی زینب کے ہاتھوں پہ رکھا۔ جناب زینب عباس کا سر لے کے اٹھی، قبر سکینہ کی طرف چلی۔ قبر سکینہ پہ آ کے قبر سکینہ پر عباس کا سر رکھا، آواز دی بیٹی سکینہ تمہارا چچا عباس آ گیا۔ لرز گئی قبر سکینہ۔ ہاں زادارو قید خانہ شام سے قافلہ چلا، بس 4 یا 5 منٹ اور پڑھوں گا۔ دوبارہ کربلا معلی آیا، بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بیمار بھتیجے سے کہا اے بیٹا سجاد مجھے ذرا میرے بھیا عباس کی قبر پر لے کے چلو۔ سید سجاد وہ بھی زینب کو لے کے چلے، کچھ دور گئے تھے کہ ایک چھوٹی سی قبر کے قریب رک گئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ کس کی قبر کے قریب آ گئے ہو؟ کہا بوبی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب نے غور سے چھوٹی سی قبر کو دیکھا، آواز دی بیٹا سجاد میرا عباس تو طویل القامت تھا، یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے۔ سید سجاد کا دے بوبی اماں جب چچا عباس کے شان قلم ہو گئے تو ظالم ہاتھ میں تلواریں لے کر آئے، چچا عباس کا لاشا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہاں زادارو بس کربلا چلا، بس 2 منٹ اور، قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا، بشیر نے جا کے اطلاع دی۔ اطلاع جب دی تو روایت کے جملے یہ ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک بی بی نکلی، جناب ام البنین۔ مولا علی کی شہادت کے بعد ام البنین نے پہلی مرتبہ گھر سے باہر قدم نکالا تھا۔ ام البنین گھر سے باہر نکلی، کچھ دور چلی تھی کہ کیا دیکھا کہ سامنے ایک ضعیفہ کھڑی ہے۔ بہت روئیں گے آپ، سامنے ایک ضعیفہ کھڑی ہے۔ ام البنین نے کہا ضعیفہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ ضعیفہ نے سوال کر لیا کہ بی بی کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ حسینی قافلہ واپس آ گیا ہے۔ کہا اس قافلے میں کس سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا میرے آقا آئے ہیں، میری شہزادیاں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری شہزادی کا کیا نام ہے؟ کہا میری شہزادی کا نام
شہزادی زینب ہے. کہا اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گے. کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو. ایک مرتبہ ضعیفہ نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, گلے میں بائیں ڈالی. اے اماں, تمہاری زینب. ام البنین نے کلیجے سے لگایا. اچانک ام البنین کے ہاتھ زینب کے بازوؤں پر پڑ گئے. زینب نے چیخ ماری, اماں میرے بازوؤں کو نہ دباؤ. کہا بیٹی بازوؤں میں کیا ہوا؟ کہا اماں میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی تھی. اب تک ام البنین رو رہی تھی. جیسا جناب زینب نے بازوؤں میں رسیاں باندھنے کی بات کی, ام البنین کی آنکھیں پتھر آ گئیں, خاک پہ گری بے ہوش ہو گئیں. غش فاقہ ہوا. شہزادی زینب نے سنبھالا. ایک مرتبہ غور سے جناب زینب کا چہرہ دیکھا ام البنین نے. کہا بیٹی زینب ذرا پھر سے بتاؤ تمہارے بازوؤں میں کیا ہوا تھا؟ کہا اماں بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی تھی. گھبرا کے اٹھی ام البنین, نجف کا رخ کیا. میرے مالک علی, میرے مولا علی. ایک مرتبہ چیخ مار کے آواز دی, عباس کے بابا علی. کیا میں نے عباس کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں؟ یہ سننا تھا. زینب لپٹ گئی. اے اماں میرے عباس کو کچھ نہ کہو. جب تک عباس زندہ تھا کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہ سکا, اور رسیاں اس وقت باندھی گئی جب عباس مارا جا چکا تھا, ہاتھ قلم کیے جا چکے تھے. ہوا مصیبتہ, ہوا باسا, ہوا مظلومہ. جب رہا قید سے سجا ہوئے اہل عزا, الوداع قبر سکینہ پہ جو عابد نے کہا, جب چلے چھوڑ کے خواہر کی لہج کو عابد قبر سے آتی تھی عالم, یہ سکینہ کی صدا. بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد. کربلا جا کے یہ اموں سے بتانا بھیا, جو ہوئے مجھ پہ ستم سب وہ سنانا بھیا. کربلا جا کے یہ اموں سے بتانا بھیا.
حسین بادشاہ حسین دینست حسین دی پناہ حسین سردار ندست یزید حقا کی بنا لا الہ حسین. سوگواران مظلوم کربلا، آج پوری دنیا میں اگر حکومت ہے تو امام حسین کی ہے. کیسے حکومت ہے؟ حکومت کا ایک نشان ہوتا ہے، ہر حکومت کا الگ الگ نشان ہے، مگر امام حسین کا نشان پوری دنیا میں موجود ہے، ہر ملک میں موجود ہے. اور حکومت کے پاس خزانے ہوتے ہیں. آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداری پہ جتنے وقف ہیں، ٹرسٹ ہیں، اگر اس پیسے کو دولت کو جمع کیا جائے تو اتنی بڑی دولت کی مالک کوئی بھی حکومت نہیں ہے. اور حکومت کے پاس فوج ہوتی ہے، فوجیں ہوتی ہیں، مگر آج حسینی مشن کے پاس اتنی بڑی فوج ہے دنیا میں، اتنی بڑی فوج ہے. کل کا وہ دن تھا، اس لیے کہ جب فرش ادائے حسین بچ جاتی ہے تو ایک بیوی شان سے اٹھ کر جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے سکینہ اٹھو چلو، لے کے جناب سکینہ کو آتی ہے. اور جب جناب سکینہ دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تمہارے بھیا بابا کے چاہنے والے ہیں. کہے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بابا شہید نہ ہوتا. اے سوگوارو عزادارو، بڑے مظالم ڈھائے گئے. اہل حرم کو ابھی واقعات سن رہے تھے. شہادت کے بعد کوفہ اور شام کی راہوں سے گزارتے ہوئے کوفہ لے جا کے قید خانے میں ڈالا گیا. ایک مومنہ کا دستور تھا کہ وہ ہر شب جمعہ وہ مولا کے سلامتی کا کھانا غریب کو کھلاتی تھی، مسکین کو کھلاتی تھی. شب جمعہ آئی، اس نے اپنے شوہر نے کہا یزید نے کچھ قیدیوں کو قید کر رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان قیدیوں کو یہ کھانا لے جا کے کھلا دیں. آیا کھانا آنے کے بعد شوہر آتا ہے، زندہ بان سے کہتا ہے، زندہ بان سید سجاد سے کہتے ہیں. سید سجاد نے منظوری دی. اس کے بعد وہ کھانا لے کے آتا ہے اور لانے کے بعد سید سجاد کی خدمت میں پیش کرتا ہے. سید سجاد کھانا لے کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھوپھی اماں کے پاس رکھ دیتے ہیں. پھوپھی اماں کسی نے ہم پہ ترس کھا کے یہ کھانا بھیجا ہے. عزادارو بس ایک پتہ شہزادی زینب کہتی ہیں جب تک بیٹا میزبان نہ ہوگی زینب کھانا نہیں کھائے گی. جا کے سید سجاد نے کہا، اس نے جا کے اپنی زوجہ سے کہا. وہ آئی، آنے کے بعد قید خانے میں کہتی ہے قیدیوں کھانا کھا لو، قیدیوں کھانا کھا لو. میں یہ تمہیں صدقہ نہیں کھلا رہی ہوں، میں تمہیں اپنے مولا کے سلامتی کا کھانا کھلا رہی ہوں. میں اتنا سننا تھا اور شہزادی زینب سمجھ گئی اور کس مولا کے سلامتی کا کھانا کھلا رہی ہے کہ میرا مولا اور مدینے میں تھکا قائم کھانا نہ کھلا اور تیرا مولا شہید کا ڈالا گیا. کہا کون کا میں ہوں زینب، یہ ہے ام کلثوم. عزیزان گرامی، ایک مدت تک اہل حرم قید میں رہے. ایک روز یزید نے بلوا بھیجا جناب سید سجاد کو. جناب سید سجاد گئے. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. کہتا سید سجاد تخت حاضر ہے. کہ ایک دن میرے بابا کے سر اسی تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا، آج تو مجھے تخت سے بلا رہا ہے. یہ تخت تجھے سلامت ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں خوب بہا دینا چاہتا ہوں. کہ تو میں کون ہوتا ہوں خوب بہا لینے والا؟ اس کو بہا کو اگر دینا ہوگا تو تو میرے جب کو دینا ہے. تو بتا اپنا مقصد. کیا سید سجاد رہا کیا جاتا ہے، ہاتھوں کی ہتھکڑی کھلوا دی، پیروں کی بیڑی کٹوا دی، گلے کا تو توڑوا دیا. کیا سید سجاد یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، مدینے جانا چاہو مدینے جاؤ. اے جناب سید سجاد، آپ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں
کہا نہیں میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا. شاید جناب سید سجاد جواب دے ایک آخر اور جب خیمے میں آگ لگی تھی پھوپھی اماں نے پشت کے سہارے سے باہر کیا تھا. اے آزادارو ادھر کا عالم سنیے. جناب زینب زندان کے در پہ کھڑی ہوئی ہیں دعا کر رہی ہیں پالنے والے میرا لال خیریت سے آ جائے بس وہی ایک نشانی باقی ہے. اور جو دیکھا سید سجاد کو آتے ہوئے تو کیا دیکھا نہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے نہ پیروں میں بیڑی ہے نہ گلے میں توق ہے. متاواتی کیا لال رہائی ہو گئی کہاں پھوپھی اماں رہائی ہو گئی. کا پھر یزید کہتا ہے یہاں رہنا چاہو یہاں رہو مدینے جانا چاہو مدینے جاؤ. اب فرش رضا کا اہتمام ہوتا ہے. جناب زینب نے کہا اے لال جب میرا بھیا شہید ہوا ہے میں جی بھر کے ماں جائے کہ ماتم میں کر سکی. اے بیٹا یزید سے کہتے ایک مکان خالی کرا دے. ایک مکان خالی ہوتا ہے کیا اشراف قریش کی عورتوں سے کہہ دے وہ آ کے پرسہ دے لیں. یہ خبر پہنچ گئی. اشراف قریش کی عورتیں بھی آئیں کہا میرے تبرکات بھیج دے. تبرکات آئے مسند آئی. مطلب جناب زینب نے مسند کو بچھا دیا. اے سید سجاد بیٹھ جاؤ. سید سجاد بیٹھ جاتے ہیں. ادھر شہزادی زینب کہتی ہیں جی اے بیٹا سید سجاد اپنے بابا کا پرسہ لو اور بھائی علی اکبر کا پرسہ لو اور علی اکبر کا پرسہ لو. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں آپ ماں جائے کا پرسہ لیجئے اور محمد کا پرسہ لیجئے. آزادارو اتنے میں وارثوں کا سر آیا. ایک ایک بیویاں اپنے اپنے سر کو لے کے آگے بڑھی. لیلا نے علی اکبر کے سر کو لیا. پروا نے جناب قاسم کو سر کے لیا. مگر دو سر آئے. اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. اشراف قریش کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے. کیا ایسا نہ کہو. جناب زینب آگے بڑھی کیا مجھے اپنے ماں جائے کے سر کا انتظار ہے. امام حسین کا سر آیا. زینب نے بھائی کے سر کو لیا منہ پر منہ رکھ دیا. اے بھیا اور کس منہ سے وطن زینب جائے گی. عزیزان گرامی تمام تبرکات آئے. یہاں تک کہ ایک اوڑھنی آئی چھوٹی چادر. آپ سمجھ گئے جناب رباب لی لے کے گئی. جانے کے بعد قبر سکینہ پر رکھا. سکینہ اے بیٹی سکینہ کیا وطن نہ چلے گی. آزادار کوحرام ہے. ادھر کا عالم سنیے. جب جناب سید سجاد نے دیکھا کہ سب موجود ہیں معذر گرامی موجود نہیں ہیں. جناب سید سجاد جاتے ہیں اور جانے کے بعد شہزادی زینب کیا دیکھتے ہیں جناب رباب ہیں قبر سکینہ بیٹھی رو رہی ہیں. کہا معذر گرامی چلیے. کہا نہیں لال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. میں اپنی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اے آزادار ہو. کہا نہیں معذر گرامی آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے. آپ یہاں سے چلیے. جناب سید سجاد کا کہنا تھا. جناب رباب نے پتہ چہرے کو دیکھا لال تمہیں وہاں پہ وقت ہو ورنہ میں نہ اٹھتی. ادھر کا عالم سنیے. آنے کے بعد 3 دن کا صفحہ ماتم بچھی رہی. اس کے بعد جب قافلہ چلنے کی تیاری ہوتی ہے تمام بیویاں سوار ہو جاتی ہیں. جناب رباب بھی سوار ہوتی ہیں. ایک مرتبہ قافلہ جو بھی آگے بڑھنے کو ہوتا ہے ایک مرتبہ جناب رباب نے پردے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا اے بیوی تمہارا شکریہ اور تم لوگوں نے آ کے ارے ہمیں پرسہ دیا. مگر ایک وصیت ہے میری جب شام ہو تو قید خانے میں جانا اور ایک شمع جلا دینا. میں اپنی بیٹی سکینہ کو قید خانے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. تم سب وہ چرانا بھیا ڈبلا جا کے ہم سے بتانا بھیا. ان سے کہنا کہ جو بندے تھے سکینہ کو دیے ظالم نے میرے چھین لیے. خون میں ڈوبا گوہر جا کے دکھانا بھیا. کربلا جا کے یہ اموں سے بتانا بھیا.
ستم سب وہ سرانا بھیا ڈھالا جا کے ہم سے بتانا بھیا کیا پتہ مجھ سے ہوئی تنہا مجھے چھوڑ دیا درد فرقت میں سکینانی بھی دم توڑ دیا حال سب جا کے میرا ان کو سنانا بھیا کربلا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا ہوئے مجھ پہ ستم سب وہ سرانا بھیا ڈھالا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا دل میں ارمان تھا اکبر کی دلہن لاؤں گی کیا خبر مجھ کو تھی دنیا سے گزر جاؤں گی ہو سکا پورا نارمان ہمارا بھیا کربلا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا ہوئے مجھ پہ ستم سب وہ سرانا بھیا ڈھالا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا دست میں رات کا سناٹا اگر چھا جائے میرا بھیا علی اصغر جو نظر آ جائے میری جانب سے اسے جھولا جھلانا بھیا کربلا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا ہوئے مجھ پہ ستم سب وہ سرانا بھیا ڈھالا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا ہائے افسوس ہے پھر دشتے بلا جا نہ سکی موت سے ہو گئی مجبور وہاں آ نہ سکی ایک شمع میری جانب سے جلانا بھیا کربلا جا کے یہ امو سے بتانا بھیا ہوئے مجھ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون قضا ہی تسلیما لامرہ دنیا کا غریب حسین دنیا کا واحد شہید مولا اس سر زمین اماہٹ کی زمین پر آ کر دیکھو کہ اس دور کے مسلمانوں نے تمہارا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ دیا مولا ہماری محبتوں کو آ کر دیکھو کہ مولا ہم تمہاری محبتوں کی کس طریقے سے قدر کر رہے ہیں مولا دنیا والوں نے آپ کے لاشوں کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے آپ کے لاشوں کو دفنایا نہیں حکومت کا انکار کر دیا مولا آج ہم ہر سے روتے ہوئے آپ کے جنازے کو دفنا رہے ہیں دنیا والوں غریب کو پہچانو دنیا والوں شہید کو جانو دنیا والوں غریب کو دیکھو کہ کس کا لاشا تم دفنانے کے لیے آج آئے ہو کس حسین کو دفنانے کے لیے آئے ہو اس
جس حسین کو دفنانے کے لیے آئے ہو وہ حسین ہے جسے کربلا کے میدان میں اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ جسے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جو ایک لاشا لا کے رکھتا تھا، زینب اولیاء مقام ماتم کرتی تھی، حسین دوسرا لاشا لینے کے لیے بڑھ جایا کرتے تھے۔ آزاداران امام، کون حسین؟ وہ حسین جسے رسول نے نازوں سے پالا۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے فاطمہ نے چکی چلا چلا کے پالا۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے جبریل نے جس کا گہوارہ جھلایا۔ آزاداران امام، آج ہر وہ آنکھیں روئیں گی جو کبھی نہ روئی ہو، آج ہر وہ دل تڑپے گا جو کبھی نہ تڑپا ہو۔ آزاداران امام، یہی وہ حسین ہے جسے آج آپ دفنانے کے لیے آئے ہیں، جس کا ناز کبھی رسول اٹھایا کرتے تھے، جس کا ناز کبھی سرور کائنات اٹھایا کرتے تھے، جس کا ناز کبھی تاریخ بتاتی ہے فاطمہ اٹھایا کرتی تھی۔ آزاداران امام، تاریخ بتاتی ہے یہی غریب خیمے میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے زینب، ام کلثوم، رقیہ، علیکہ منی سلام۔ عزادارو، میرا غریب سب سے رخصت ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے میرا نیز کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ آزاداران امام، تاریخ بتاتی ہے میرا غریب باہر نکلا، جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ یہ ذوالجناح بھی بڑا عجیب و غریب ذوالجناح ہے۔ عزادارو، آپ نے چوما ہوگا، ہاں ہاں، بڑے آرام سے ذوالجناح کو چومنا۔ یہی وہ ذوالجناح ہے جو حسین کی سنانی سکینہ تک لے کے آیا ہے۔ آزاداران امام، تاریخ بتاتی ہے میرا غریب خیمے سے باہر نکلا۔ اب 4 سال کی بچی نے گھوڑے کا دامن تھاما، ایک مرتبہ گھوڑے کے پیر سے لپٹنے کے بعد ایک مرتبہ میرا غریب گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، لیکن یہی ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا، یہی وہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا۔ میرا امام آہستہ سے کہتا ہے ذوالجناح، یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھ پہ کبھی سوار نہ ہوگا۔ عجب نہیں کہ ذوالجناح نے بے زبانی سے کہا ہو، مولا میرے اندر اتنی تاب کہا، میرے اندر اتنی طاقت کہا کہ مولا وقت کا حسین حکم دے اور میں آگے نہ بڑھوں۔ ارے مولا ذرا قدموں میں دیکھو، 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو۔ ہاں ہاں ہاں، امام نے ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترنے کے بعد 4 سال کی بطول کو سینے سے لگایا۔ اب اگر رونا نہ آئے نا مظلوم کے اوپر تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ مولا کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو مظلوم کے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کربلا کے میدان میں پتھر بھی حسین پہ روئے ہیں۔ آپ تو ہمارٹ والو انسان ہو، اگر آپ نہ روئے تو کون روئے گا؟ اس لیے کہ شہزادی کی دعا آپ ہو، شہزادی کی تمنا آپ ہو۔ ہاں زاداران امام، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین نے 4 سال کی بطول کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کلیجے سے لگانے کے بعد سکینہ کہتی ہے بابا آج تو تم اس طرح سے پیار کر رہے ہو جس طریقے سے لوگ یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، میرا غریب کہتا ہے بیٹی تو ابھی تھوڑے دیر میں یتیم ہو جائے گی۔ 4 سال کی بچی کیا جانے لفظ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ بچی کہتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ سکینہ سمجھتی تھی کوئی یتیم میں ہوں گی تو کوئی مجھے دلاسا دے گا، کوئی مجھے دست شفقت پھیرے گا، لیکن بی بی کو دست شفقت میسر نہ ہوا۔ ارے بعد حسین یتیمی کی خبر لوگوں نے تماچوں سے دیے، لوگوں نے تازیانوں سے دیے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک مرتبہ امام بڑھے میرا نیز کہتے ہیں کہ اب پھر بچی دامن کو تھامتی ہے، بچی کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بوبا آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ پر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شیخ کہتے تھے بس ضد نہ کرو صدقہ میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر بھی میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ وہ
کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر جوڑ گیا جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر تو کبھی آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونکہ وہ روئے، شفقت تھی مجھے پر کہ وہ بے چین نہ ہوئے، ارے جتنے ہیں فرزند وہ سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں ماں کا پیسر ہے، ہاں زاداران امام، رونے والوں تھک گئے رونے میں، ارے تھکا نہ کرو، زینب اولیاء مقام روتے روتے اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے، ہاں زاداران امام، اب میرا غریب کیا جواب دیتا، میرے مظلوم نے بات کو موڑا، میرا مظلوم فرماتا ہے لو رو ناب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو بات کو پیغام زبانی، ادوئے لبے لال ہیں سب تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، ہاں زاداران امام، میرا غریب ایک مرتبہ میدان میں آیا، تاریخ بتاتی ہے میمنہ کو میمنہ کو میسرہ سے پلٹا، میسرہ میمنہ پہ گئی، ایک مرتبہ آواز آئی حسین طاقت کا جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کا جوہر دکھاؤ، حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو میان میں رکھی، عزاداروں آپ نے سوچا جیسے ہی تلوار کو میان میں رکھنا تھا نا، تیر والوں نے تیر مارے، نیزے والوں نے نیزے مارے، بھالے والوں نے بھالے مارے، ارے عزاداروں غضب ہو گیا حسین پر، جس کے پاس کربلا میں کچھ نہ تھا وہ تپتی ہوئی خاک اٹھاتا تھا، غریب کے اوپر مارا کرتا تھا، ہاں 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 یہی حق ہے رونے کا، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ میرا امام دین سے زمین پہ آیا، میرا اور آپ کا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو اس جد امجد پر جس کا لاشا وقت شہادت نہ تو زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، عزاداروں میرا نیز کہتے ہیں 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، آپ نے سوچا کہ جب اتنے تیر غریب کے جسم میں لگے تھے تو غریب زمین پہ کیسے آیا، جیسے ہی میرا مظلوم سجدہ شکر کے لیے گیا، ارے دائیں کے تیر بائیں نکل رہے تھے، نیچے کے تیر اوپر آ رہے تھے، ہاں 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 تاریخ بتاتی ہے کہ ملعون کہتا ہے وعدے کربلا کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ جیسے حسین سجدہ شکر میں گئے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کے کبھی لب کھلتے تھے کبھی بند ہو جایا کرتے تھے، کبھی لب کھلتے تھے کبھی لب بند ہو جایا کرتے تھے، ملعون کہتا ہے کہ میں نے سوچا شاید حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے کان لگا کے سنا تو میں نے دیکھا میرا غریب کہہ رہا تھا اللہ یہ میرے نانا کے امتی ہے انہیں معاف کر دینا، عزاداروں غضب ہو گیا، ہاں 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 حسین گئے سجدہ شکر میں گرے، تاریخ بتاتی ہے ہر فوجوں میں ہمت بڑھ گئی، کوئی کہتا تھا شاید حسین مر گئے، کوئی کہتا تھا نہیں نہیں ابھی حسین زندہ ہے، عزاداروں کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا تھا حسین مر گئے، کسی ملعون نے کہا بھی پتا چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ مر گئے، ایک مرتبہ فوج یزیدی میں آواز گونجی حسین مار دیے گئے، جلدی سے زینب کی چادر چھینو، ارے زینب کی بات آئی میرا غریب گھٹلیوں بل آگے بڑھا، ملعونوں ابھی حسین زندہ ہے، عزاداروں غضب ہو گیا، ہاں ہاں ہاں
ملعون نے ایک مرتبہ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا. عزادارو یہی وہ غریب تھا نا کہ جب کربلا میں آیا تھا تو حسین نے اس سر زمین کو اپنے نام سے, اپنے گھر والوں کے نام, جناب علی اکبر کے نام سے خریدی تھی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بجائز امام اسی کے دن تاریخ بتاتی ہے کہ 13 محرم کو آخری جملہ سنو, ہر عزادار تڑپے گا. آج ہر وہ آنکھیں روئیں گی جو کبھی نہ روئی ہو, آج ہر وہ دل تڑپے گا جو کبھی نہ تڑپا ہو. باعجاز میرا مولا آیا, آنے کے بعد ہر شہیدوں کو دفنایا گیا. میرے مولا کی وصیت آپ نے سن رکھی ہے, بس عزاداروں تصور شرط ہے. ایک یا دو لمحوں میں بات واضح کر رہا ہوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میرا امام آیا, باعجاز آیا. کیسے آیا آپ جانو, آپ کا دل جانے. میرا غریب آیا, آنے کے بعد لاشوں کو دفنانا شروع کیا. بنی ہاشم آئے, آنے کے بعد کہا مولا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے. مولا یہ کس کی لاش ہے؟ یہ میرے اصغر کی لاش ہے. مولا یہ کس کی لاش ہے؟ یہ میرے قاسم کی لاش ہے. رونے والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو. مولا یہ کس کی لاش ہے؟ مولا یہ کس کی لاش ہے؟ یہ میرے اون کی لاش ہے. مولا وہ کس کی لاش ہے؟ مولا وہ محمد کی لاش ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم بنی اسد کے لوگ آئے, آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا, جوڑنے کے بعد کہا مولا ترائی پہ ایک بچے کی لاش پڑی ہے. ہائے ہائے غضب ہو گیا عزادارو. مولا ترائی پہ ایک بچے کی لاش پڑی ہے جو پہچان میں نہیں آتی, وہ لاش کس کی ہے؟ مولا طاقت دے دو تمہارے عزاداروں کو یہ جملہ سنا دوں. ہاں 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 ہاں. ایک مرتبہ مولا وہ بچے کی کس کی لاش ہے؟ میرا غریب تڑپا. تڑپنے کے بعد ایک مرتبہ تیز سے چلا, جانے کے بعد دریا کے پاس گیا. جانے کے بعد کہتا ہے ارے اسے کسی بچے کی لاش نہ کہو, یہ میرے غازی ابا. کے اجالو نے یہ پوچھا اے شام میں غریباں تیرا مہمان کہاں ہے؟ لٹے جل گیا بیچے کا جھولا, فریاد ہے زینب کی سکینہ کا بیان ہے. یا شاہ نجف بید مزتر کو بچا لو. یا شاہ نجف بید مزتر کو بچا لو. گش میں ہے پڑا گر کے شولو میں نہاں ہے شولوں میں نہاں ہے. آجا ترائی سے ذرا دے کو غازی گھبرا ہوئے بچے ہیں فریاد فغاں ہے
فریاد پگاہ ہے جلتے ہوئے خیموں کے اجالوں نے یہ پوچھا اے شاہ میں غریبا تیرا مہمان کہاں ہے مہمان کہاں ہے کرے تو کیا کرے اجڑے ہوئے چمن کے لیے رضا بھی پاس نہیں بھائی کے کفن کے لیے رضا بھی پاس نہیں بھائی کے کفن کے لیے جو اپنے بھائی پہ دوست بھی بہا نہ سکے ہر ایک ساتھ قیامت ہے اس بہن کے لیے قتیل ظلم شہ مشرقین کا پرسا نبی کی جان دل زہرا کے چین کا پرسا نبی کی جان دل زہرا کے چین کا پرسا تیر کرنے ہزاروں کی بھیڑ آئی تھی کوئی نہ تھا کہ جو دیتا حسین کا پرسا وہ دوپہر میں بھتیجوں کا بھائی کا صدمہ اور اپنے بھائی کے فدائی کا صدمہ اور اپنے بھائی کے فدائی کا صدمہ اٹھا لیے تھے 72 کے داغ دل پہ مگر نہ جانے کیسے سہا میری دائی کا صدمہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بعرض الطوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا بقیت اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا امام زمانہ حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ